نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وكان من الكافرين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون بها في جميع أمورنا وكيلا. معزز مشائخ کرام، علماء اعظام، خواتین و حضرات، یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہے اور حیدرآباد کی سرزمین کو جہاں بہت سی خوش قسمتیاں حاصل ہیں، ان میں یقیناً ایک خوش قسمتی کا اضافہ ہو گیا ہے کہ اس عظیم ملک میں حیدرآباد سے اتنی عظیم کتاب اتنے عظیم عنوان پر سامنے آئی۔ میں برابر اس بات پر غور کیا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا ذکر قرآن کریم میں اس تکرار کے ساتھ کس مصلحت سے کیا ہے؟ اگر کوئی واقعہ آسمان پر ہوا تھا، آفاق میں ہوا تھا، تو اس کا ذکر اس تکرار سے کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اور اس تکرار میں ان دو چیزوں پر زور کیوں ہے؟ ایک تو لعنت اور دوسرے کفر۔ اور جب اس لعنت اور کفر پر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو جو بات سمجھ میں آئے گی وہ بڑی پریشان کرنے والی ہوگی شروع میں، جب تک اس کا حل نہ مل جائے کہ یہ لعنت ہوئی کیوں اور یہ کفر اس پر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود منطبق کر دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے حکم نہیں مانا تھا، نافرمان تھا، حکم عدولی کی تھی، تب تو اس دنیا میں شاید ہی کوئی بچے جس پر اس سزا کا انطباق نہ ہو۔ انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں، انہیں تو ہم الگ کر کے ہی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی میں جھانکے اور اسے یہ سچ مچ احساس نہ ہو کہ کب کہاں ہم حکم عدولی کا شکار ہوئے ہیں؟ تو کیا اس بنیاد پر ہم پر لعنت بھی ہوگی اور کفر بھی ہوگا؟ تب تو کوئی اور وجہ ہوگی۔ اچھا چلیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے۔ آخری وقت تک توبہ قبول ہوتی، اس پر اجماع ہے۔ ان چیزوں پر اجماع ہو جاتا ہے جس میں ہم سب کو ضرورت ہو۔ اجماع کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس مسلک کو آپ گنیے گا، سب کو اگر اس کی ضرورت ہے تو اس پر اجماع ہو جائے گا، اور اس پر اجماع ہے کہ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے توبہ کی گھڑی بہت آخر تک ہے۔ لیکن آخر وہ کیا بات تھی جس میں توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، الی یوم الموت نہیں ہے، الی یوم الدین ہے۔ پتہ چلا کہ دروازہ ہی بند ہے، تو آخر وہ گناہ کون سا ہے جس پر دروازہ بند ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ حاصل مطالعہ ہے، حاصل قرآن ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ میں اکثر یہ سوال قائم کرتا ہوں کہ فقہ میں ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے گناہ کبیرہ کی، اور جب کبیرہ چھانٹ دیا جائے تو صغیرہ بچ جاتا ہے۔
اور پھر علماء کا ایک طبقہ پورے ادب کے ساتھ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ جتنی مغفرت کی آیت ہے اس سے کبیرہ کو چھانٹنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مغفرت کی آیت اتری ہے یہ سب صغیرہ کے لیے اتری ہے، کبیرہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن جناب اس کبیرہ میں بھی معافی کا جواز اجماع کے ساتھ موجود ہے، تو آخر وہ گناہ کون سا ہے جس پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے نا۔ ایک صاحب بڑے زور سے کہنے لگے سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، تو ہم نے کہا دلیل میں بتا دیتا ہوں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس سب سے بڑے گناہ کو دھونے کے لیے کون سا صابن ہر جگہ اپلبدھ ہے، مہیا ہے، موجود ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس میں 1,00,000 کلمہ روز پڑھے تب بھی نہ معاف ہو؟ کوئی گناہ تو ہوگا۔ ایک حنفی تفسیر لکھی گئی 519 ہجری میں، فارسی زبان میں لکھی گئی، تقریباً 3,000 صفحات کو محیط ہے، اور ابھی تک اس کا ترجمہ شائع نہیں ہوا ہے۔ فیسیمائل ایڈیشن شائع ہوا ہے لیکن وہ ابھی عوام تو عوام، خواص سے بھی دور ہے۔ اس کا نام ہے تفسیر امام زاہد۔ اس میں یہ بحث قائم کی گئی ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اور اس گناہ پر سے ہم جیسے ناعاقبت اندیشوں کے لیے پردہ اٹھاتے ہوئے امام زاہد الدرواجکی حنفی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جسے اللہ پسند فرمائے اسے کوئی ناپسند کر دے، جسے اللہ سبحانہ تعالی پسند فرما دے اسے کوئی ناپسند کر دے، پھر کیا سوال اٹھتا ہے توبہ کا؟ تب تو طے ہے کہ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ہے نا۔ میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے پاس وقت کی اتنی ضخامت نہیں ہے، یہ تو سب اس میں سمٹ گئی، تو ہم تو فہرست سے بھی ذرا چھوٹے ہی اپنا معاملہ رکھیں گے کہ فہرست بھی اس کی ماشاءاللہ بابرکت ہے۔ ابھی کتاب پر آتا ہوں، پہلے چند باتیں اور عرض کر دوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک تھی، اس کی تکرار کیوں کی گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ، حکمت انسانی حدود و قیود سے ماورا ہے۔ بات آسمان سے شروع کی گئی اور زمین تک لا کر اس کی دلیل رکھی گئی کہ جب سجدہ نہ کرنے اور پسندیدہ کو ناپسندیدہ کرنے پر کوئی قیامت تک کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، تو جو اللہ اور رسول کے پسندیدہ کو ذبح کر دے، قتل کر دے، اپنے جانتے تحقیق کر دے، قتل عاشقاں کر دی، جب اس منزل تک کوئی پہنچ جائے تب اس کے لیے تم کو کوئی پکڑ کے روکے، کوئی زبان پر تالا لگائے، کوئی منہ بند کرے، اور وہ بھی بند کرنے والا جب خود فتویٰ دے تو کہے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جس کو آپ اپنے ثبات سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی دانشمندی سے فتویٰ دیں تو بائی نیم دیں،
یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ اتنی وسعت اس میں آپ پیدا کر دیں کہ جسے چاہیں اس کی شبیہ بنا کے اس کو بھی کافر قرار دے دیں. پتہ نہیں یہ کون سا فقہ ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے اور نام لے کر کفر نہیں قرار دینا چاہیے. آپ تو نہ صرف نام لیتے ہیں بلکہ نام نہ لینے پر کہتے ہیں من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. یہ ایک لمبی داستان ہے جو آج آ کر یہاں تک پہنچی، اور یہ داستان اس کو ذرا اس پر سے پردہ بھی ہٹا دیں. آج بہت کھل کر بات ہو رہی ہے. ہمارے علامہ حبیب احمد صاحب نے بہت کچھ پردہ اٹھایا، اور پھر ہمارے حیدرآباد کی جان، آپ کی جان کو چھوتی ہوئی کچھ بات کہہ گئی. یہ سارا کھیل تب سے ہوا جب ہمارا نشانہ گڑبڑا گیا. توجہ چاہتا ہوں، نشانہ گڑبڑا گیا. نشانہ گڑبڑایا کہاں؟ ہم آئے تھے کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، ظلم کے خلاف، نابرابری کے خلاف. اسلام ان چیزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا. آج کہاں کھڑا ہے؟ شیعوں کے خلاف. شیعہ کہاں کھڑے ہیں؟ سنیوں کے خلاف. یہ ہے آج کا المیہ. آج جب سنی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ حقائق کو شیعوں کا حوالہ دے کر کبھی حجاب میں رکھتا ہے، کبھی اس کا رخ بدلتا ہے، کبھی اسے موڑتا ہے. میں نے آج تک ایسا عاشق نہیں دیکھا جو رقیب کو دیکھ کے عشق کرتا ہو. کیا آپ اسے عاشق کہیں گے جو اپنی لیلا کی تعریف کرنے سے پہلے ذرا رقیب کو دیکھ لے؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ نام نہیں رکھیں گے، آپ نام نہیں لیں گے، کہیں شیعت کا داغ نہ لگ جائے، کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں. بھائی کیا بات ہوئی بھائی؟ اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کب تو داغ لگ ہی جائے گا، اور جب داغ لگے گا تو داغ داغ ہو جائے. شیعوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی یہی بیماری لگی ہے، وہ بھی اپنے معاملات میں سنیوں ہی کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور یہ دونوں جس دن اس بیماری سے باہر نکل جائیں گے پھر کوئی دقت نہیں ہوگی ایک دوسرے کو سمجھنے میں. بات تو شروع ہوئی تھی وہاں سے جہاں سیاسی ظلم و بربریت اپنا راج قائم کر رہی تھی. اگر یہ آسان ہوتا کہ یزید کے خلاف زبان کھول لی جائے تو امام حسین کا مرتبہ ہی کیا ہوتا؟ معاذ اللہ. اگر یہ آسان بات ہوتی کہ ہر گلی میں کھڑے ہو کے آدمی کہہ دے یزید تو غلط ہے، تو پھر سید الشہداء کیوں ہوتے امام حسین؟ تب تو ہر گلی میں آپ کو مل جاتے شہداء، ہے نا؟ ارے یہ آسان بات نہیں تھی. گردن کٹانا تھا، اپنی ہی نہیں پورے خاندان کی، اصحاب کی، چاہنے والوں کی، سچ بولنے والوں کی، سچ پر چلنے والوں کی. اور یہ آسان نہیں تھا، یہ صرف 72 ہی سے ممکن تھا جس نے ممکن کر کے دکھا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 1400 برس میں کوئی ہمت نہیں کر سکا کہ یزید کے بارے میں کھل کر گفتگو کر سکے، سوائے ان علماء کے جن کو بھی ہم نے چھپا کر رکھا، پوشیدہ رکھا. بہت صحیح کہا آپ نے کہ چھپائے ہوئے ہیں، مصلحتیں ہیں، کیسے اظہار عشق کریں کہیں رقیب نہ دیکھ لے، اور رقیب جس راستے پر چڑھا ہے میں کیسے چل پڑوں اس راستے پر؟ یہ کیا بات ہوتی بھائی؟ یزید اور بنو امیہ کی حکومت کے خلاف زبان کھولنا آسان معاملہ نہیں تھا، بڑی مردانگی کے مظاہرے کی ضرورت تھی. اور اسی لیے جو خاموشی کا ماحول بنا بعد میں اس کو مذہب بنا دیا گیا، اب بعد میں اس کو مسلک بنا دیا گیا.
کہ یہی مذہب ہے اور یہی مسلک ہے نا؟ نہ یہ مذہب ہے نہ یہ مسلک ہے. کوفہ کی مصلحت آمیزی مسلک نہیں ہو سکتی، کوفہ کی مصلحت اندیشی مسلک نہیں ہو سکتی. اسے کوئی مسلک اور مذہب بناتا ہے تو وہ مسلک اور مذہب کی تعریف بھی نہیں جانتا ہے. اور اسی لیے اس کتاب کی بے حد ضرورت سمجھی جا رہی تھی کہ جو سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر دے. یزید کا مسئلہ اگر میں کہوں کہ حشر میں طے ہوگا تو حشر یہ ہے. کوئی کہے کہ یزید کا مسئلہ تو حشر میں طے ہوگا، سب کچھ طے سامنے آ جائے گا، تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے. اس 16 باب میں ہے نا؟ اور یہ 16 ابواب ہر اس گوشے کو نمایاں کر رہے ہیں جو یزید پر مطالعہ کرنے والوں کے لیے اشکال کا سبب بنتے ہیں. کہیں نہ کہیں پر ان کا مطالعہ لرزتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے لیے بولنے میں ایک لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. اس لڑکھڑاہٹ کو جس نے پورے طور پر دور کرنے کی کامیاب کوشش کر دی ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ نایاب کتاب ہے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ کتاب بھی لوگ تقریر کی طرح لکھتے ہیں. جیسے تقریر میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لفظوں سے کھیل رہا ہوں. پروفیسر طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری، شیخ الاسلام طاہر القادری کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کتاب لکھتے ہیں تو وہ تقریر نہیں ہوتی، وہ تحقیق ہوتی ہے. اس کتاب کو کبھی تقریر سمجھ کے مت پڑھیے گا، یہ تحقیق ہے. اور اس تحقیق میں غضب کی بات یہ ہے کہ ہر صفحے میں حوالوں کی بھرمار ہے، بھرپور حوالے ہیں، کوٹیشنز ہیں، مستند حوالے ہیں. باتیں شروع کی گئی ہیں بالکل ترتیب زمانی سے اور ترتیب فضیلت سے بات شروع کی گئی ہے. اوپر سے بات شروع کی گئی اور نیچے والوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے. جو حال کے علماء ہیں ان کی باتیں بھی سامنے لا دی گئی ہیں. اور ایک اور خوبی کی بات یہ ہے کہ علماء کا انتخاب کرتے ہوئے تعصب نہیں رکھا گیا ہے. یہ تعصب سے اوپر اٹھ کر دانش مندی کی تلاش ہے. جس نے جتنا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ سب یہاں ریکوگنائز ہے، ریکوگنیشن ہے سب کا. اور یہ اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ کل کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خانقاہیوں نے مل کر کوئی فیصلہ کر لیا، حسنی حسینیوں نے مل کر کوئی فیصلہ کر لیا. نہیں، علامہ ابن تیمیہ کا کیا کہنا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے. الصارم المسلول فی شاتم الرسول کیا کہتی ہے اور کس انداز سے وہ اپنی بات کہتے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہے. کوئی کہے کہ نواب صاحب بھوپال کے انہوں نے کیا کہا، ہم تو ان کے پیروکار ہیں، تو انہوں نے جو کہا وہ بھی یہاں موجود ہے. غرض کہنے کا یہ کہ وہ حضرات جو غیر مقلدیت کے سیلاب میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی ان کو لگتا ہے کہ ہم حنبلی ہیں. ان کو بھی یہ کتاب جھنجھوڑے گی کہ امام احمد ابن حنبل کا مسلک کیا ہے. اور ان کا نام ذرا قاعدے سے لے لیجئے اور یاد رکھیے، وہ سب سے بڑے آدمی ہیں. جب بنو امیہ کے کالے کالے بادل چھٹ گئے تھے تو ہمت کر کے جس نے حق کو واضح الفاظ میں سامنے رکھا اس کا نام امام احمد ابن حنبل ہے. اتنا بڑا نام ہے کہ جو چھٹ بھیا جتنا بھی اچھل لے
وہ امام احمد ابن حنبل کی جوتیوں والی سیڑھی کے بھی نیچے والے پودان تک پہنچے گا، ہے نا؟ اور ہم لوگ تو قادری ہیں مشرباً، اور ہمارے یہاں جو حنفیت ہے اس میں حنبلیت مخفی ہے۔ ہم حنفی جب جب قادریت کے لطف سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس میں حنفیت اگر ایک عمارت ہے تو اس کے اندر جلتا ہوا لوباندان امام احمد ابن حنبل کے لوبان سے مہک رہا ہے۔ اس لیے آج اس کتاب کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ میں بھی بہت زیادہ نہیں دیکھ سکا ہوں، میں نے ایک نظر ڈالا، اور میں اس میں سے ایک بیان صرف آپ کو سنواؤں گا، وہ بھی اس بھرم کو دور کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے صفحات میں نے پڑھے ہیں اور پتہ نہیں کتنی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی کہ یزید قتل میں شامل نہیں تھا، اسے علم نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ اس نے تو بہت افسوس کا اظہار کیا، اس نے تو بہت ایسا کیا ویسا کیا، پتہ نہیں جتنا افسوس اس کو تھا کہ نہیں تھا۔ مقرر صاحب کو جو یزید پر افسوس ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ یزید ان کی پناہ سے نکلا جا رہا ہے، سب سے مشکل بات یہ ہے، یہ پناہ دے رہے ہیں۔ آج جتنی تقریریں ہوتی تھیں کربلا پر، ہوں گی، ہوتی رہیں گی، ایک کربلا میں مٹانے کی کوشش ہوئی، پوری دنیا میں کربلا قائم ہو گیا، اور آج گلی گلی کے کربلا کو دیکھ کر اس کربلا میں مٹانے والوں کی فکر سے ہم آہنگی رکھنے والوں کو بڑی قباحت ہوتی ہے۔ یہاں بھی کربلا ہے، یہاں بھی کربلا ہے، کربلا سے پریشانی ہے۔ ابلیس کا ذکر قرآن میں 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اس سے بھی سبق حاصل کرو۔ میں ایک اقتباس آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یزید قاتل تھا، اسی نے قتل کرایا تھا، اس سلسلے میں گواہی کس کی؟ فتوے سے پتہ چلے گا، فتویٰ اس پر نہیں ہو سکتا۔ یہ خالص کورٹ کا معاملہ ہے، عدالت کا معاملہ ہے، شریعت کی عدالت کا معاملہ ہے۔ کون گواہی دے گا کہ یزید نے قتل کرایا تھا؟ 2 ہی آدمی ہو سکتے ہیں، یا تو جسے حکم دیا گیا وہ بتا دے کہ بھائی مجھ سے کہا گیا تھا کہ مار ڈالو، ہے نا؟ وہ یہاں موجود ہے، وہ خطوط موجود ہیں، وہ کوڈ میں دیا گیا پیغام، چھپا کے، پوشیدہ، کھلے عام نہیں، وہ سارے خطوط کی عبارتیں یہاں موجود ہیں۔ کم لوگوں نے کوٹ کیا ہے ابھی تک، صحیح کہا آپ نے کہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس کتاب میں ایسی نظر آئیں جو اب تک اس موضوع پر اس حوالے سے سامنے نہیں آئی تھی، یہ پہلی باری چیزیں سامنے آئیں۔ اب میں صرف ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اسے یہاں نقل کر دیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کم سے کم بیٹا تو بھرم رکھے گا، بیٹا تو کم سے کم خیال رکھے گا نا کہ بیٹا ہے بھائی، لیکن بیٹے نے، ہم لوگ لعنت کرنے میں حد سے گزرتے نہیں ہیں، ہم لعنت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی متانت کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ کہیے کہ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم یزید کے بیٹے پر لعنت نہیں کرتے۔ اللہ اس کی جان پر رحمت فرمائے کہ اس نے اپنے باپ کے سلسلے میں بھی اسلام کا حق ادا کیا، باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اس کے بیٹے کا صرف ایک بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں صرف ایک جملہ پڑھوں گا، پورا بیان آپ کو نہیں سناؤں گا،
کہ کیا کہا اس نے اور کیا کہنا چاہتا تھا وہ بہت قابل غور ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا ماحصل سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بھی اس میں آ گیا تو یہ بہت بڑی بات آ گئی۔ وہ کہتا ہے وَقَدْ قَتَلَ عِطْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق کہ اس نے یعنی میرے باپ نے رسول کی اولاد کو قتل کیا۔ صرف بیٹے کا جملہ نہیں ہے، فوراً جملہ ہے۔ بیٹا، یہ کب کہا اس نے؟ یہ اس کا خطبہ ہے جو اس نے خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہوئے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے اور اس خطبے کا یہ جملہ ہے۔ اب کیا سوال اٹھتا ہے؟ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض صوفیاء کرام فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ قلمدان بھی حاصل کر رہے وہ قلمدان افتاء کے دفتر میں۔ کوئی ضروری ہے کہ سارا قلمدان درگاہ اور خانقاہی میں آ جائے، لیکن وہ پینی نگاہ رکھتے ہیں کہ قلمدان تمہارے پاس ہے تو اس قلمدان کی روشنی میں محبت کی روشنائی تو ہونی چاہیے، رقابت کا چھیٹا نہیں پڑنا چاہیے اس میں، ہے نا؟ اسی لیے صوفیاء کرام فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہاں، صوفیاء سے کبھی پوچھا جائے تو ذرا ان کے نفرت کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی نفرت کرتے ہیں، کہ اگر صوفیاء یہ کہیں آپ سے کہ چھوڑو لعنت اور درود پڑھا جائے، تو یہ لعنت سے بچنا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اور ناپاک ہوا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں اور پاکی کی بات کی جائے۔ صوفیاء کے مسلک سے مس گائیڈ نہیں ہونا چاہیے کہ صوفیاء لعنت کے قائل نہیں ہیں۔ صوفیاء لعنت سے بھی اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک اتنی گندی چیز ہے کہ اس پر لعنت پھینک کے بھی ہم اپنے آپ کو گندگی میں ڈالیں گے۔ تو آؤ درود شریف پڑھا جائے، درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور اسی لیے صوفیاء کے مسلک کے بارے میں جو لوگ ترجمانی کرتے ہیں وہ صوفیاء کے مطمح نظر کی صحیح تعبیر اور توضیح نہیں کر پاتے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ صوفیاء نے کیوں روکا ہے۔ اور اسی لیے آج کی یہ کتاب یقینی طور پر ہر مطالعہ کرنے والے، سنجیدہ مطالعہ کرنے والے کو ریفرنسز کا ڈھیر لگا رہی ہے۔ یہ آپ کو کوئی پیغام نہیں دے رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ شعور کی آنکھ کھولو، اس میں ریفرنس موجود ہے۔ کس کا قول سننا چاہتے ہو تم؟ دیکھو۔ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک بات اور عرض کر دیں کہ اس کتاب میں وہ قول بھی نقل کر دیا گیا ہے جس میں صریح لعنت کے خلاف حکم ہے، وہ بھی نقل کر دیا۔ اور اسی لیے میں پھر ایک بار مبارکباد دینا چاہتا ہوں حبیب صاحب کو، ان کے پورے عملے کو، منہاج القرآن کو، کہ انہوں نے ایک نہایت شاندار دانشمندانہ تحقیقی اصول پر پوری اترنے والی کتاب دنیا کے سامنے رکھی، اور یقیناً اس سے بہت سے مطلب صاف ہوں گے، بہت سی بدلیاں ہٹیں گی، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، اور بلا شبہ یہ دور صاف گوئی کا ہے۔ آدمی دھیرے دھیرے اوپن ہو رہا ہے، چھپا کے آپ نہیں رکھ سکتے، کوئی چیز آپ بہت زیادہ پردے میں نہیں رکھ سکتے، وہ سب کھلے گا۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اس میں بھونڈے پن نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آخری بات کہہ کے ہٹ رہا ہوں، یہ کتاب اتنے نازک موضوع پر لکھی گئی، کہیں پر بھونڈے پن نہیں آیا، کہیں پر سطحی بات نہیں ہوئی، کہیں پر غصہ اور جلال دانش مندی پر غالب نہیں آیا۔ اور چلتے چلتے آپ سے پھر ایک بات کہہ دوں کہ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آفاقی بات نقل کی ہے اور قرآن میں نقل کی ہے اور حوالہ دے دیا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔
کربلا کے حوالے سے اس آیت کو پڑھا کیجئے۔ یزید صرف امام حسین کے قتل کا مجرم نہیں ہے، اس نے امام حسین کی شہادت کرا کر اپنے آپ کو پوری انسانیت کا مجرم بنا لیا ہے۔ جو پوری انسانیت کے مجرم کو مجرم نہ کہہ سکا، اس سے کس مجرم کو ڈر لگے؟